جس طرح اس الیکشن میں فراڈ کیا گیا، جس طرح اس الیکشن میں دھاندلی کی گئی، اور جس طرح اس الیکشن میں تحریک انصاف کے خلاف ظلم برتا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کا کوئی مثال نہیں ملتا۔ ہمارے کینڈیڈیٹ کو اٹھایا گیا، ہمارے ایجنٹوں کو اٹھایا گیا، ہمارے ٹرانسپورٹ کو چھینا گیا، ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی گئی، ہمارے لوگوں کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ہمارے لوگوں پر یہ بھی ظلم ہوا کہ وہ تحریک انصاف چھوڑے۔ ایک خوف کی اور ظلم کی ایک انتہا تھی۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو، پاکستانی عوام کو، کہ جس طرح جرت سے، بہادری سے، ہمت اور استقامت سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، تو آج ان کا سارا جو ظلم اور جبر، جو اس کی دھاندلی، وہ آج ثابت ہو گئی کہ عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ میں اس لیے آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، اور میں حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ نگران حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ فیئر اینڈ فری الیکشن منعقد کرواتے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری تھی کہ وہ ایکول اپرچونٹی لیول پلینگ فیلڈ دیتے۔ لیکن چیف الیکشن کمشنر ایک ذاتی ملازم بنا ہوا ہے، اس نے قانون کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدنام ترین الیکشن کروایا ہے۔ ہمارا مطالبہ بالکل واضح ہے اور کلیئر ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے، جس کو مینڈیٹ دیا ہے، ان کو حق ہے کہ وہ عوام کی نمائندگی کرے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں چیف الیکشن کمشنر سے کہ وہ فوری طور پر انکوائری کرے۔ جہاں زبردستی سے فارم 45 میں ایک رزلٹ، فارم 47 میں دوسرا اور 49 میں تیسرا رزلٹ ہے، یہ آپ نے کس قسم کا انتظام کیا تھا؟ آرؤز نے جس طرح اس الیکشن میں اپنا کردار ادا کیا، اور خاص کر ان آرو نے جنہوں نے کسی دباؤ یا لالچ کی وجہ سے عوام کی منتخب لیڈرشپ کو فیل کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ بھی آپ سے پوچھے گا، اور یہ عوام بھی پوچھے گی، اور قانون کی گرفت میں آؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ میرا مطالبہ یہ ہے، ہم انشاءاللہ اس وقت ہم 180 سیٹوں پہ جیتی ہوئی ہیں۔ پنجاب میں ہماری 220 سے زیادہ سیٹیں ہیں۔ KPK میں پشاور میں بھی ہم سے 7-8 سیٹیں چھینی گئی ہیں۔ اگر اس کے باوجود یہ احتجاج ہو رہے ہیں، ہم صرف ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حق دو۔ عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے اس مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے۔ ہم اس ملک میں عدم استحکام نہیں چاہتے، ہم اس ملک میں بدامنی نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک ویسی معاشی طور پر ایک بری حالت میں پھنسا ہوا ہے، معاشی طور پر حالات بہت بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ملک کی اکانومی بیٹھی جا رہی ہے، آپ کے تمام ادارے اس وقت کولیپس ہو رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ملک میں استحکام آئے۔ ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کے بعد یہاں استحکام آتا، لیکن الیکشن نے مزید عدم استحکام کا شکار کیا ہے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا را اس ملک کے اوپر رحم کرے، اس ملک کے عوام کے اوپر رحم کرے، اس ملک میں جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کی مینڈیٹ کو تسلیم کرے۔ ایک کیسی حکومت ہوگی یہ جو جس طرح یہ کر رہے ہیں، گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، حکومت بنا رہے ہیں،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون سے دنیا اس کو مانے گا؟ کیا اس کی حیثیت ہوگی؟ کیا اس کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا یہ اس مسائل کو حل کرنے میں اس کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہوگی؟ ایک ریگولیشن کی اب بھی وقت ہے. ہم عدم استحکام نہیں چاہتے، ہم سیاسی استحکام چاہتے ہیں کہ ملک میں استحکام آئے اور اس کی وجہ سے معاشی طور پر یہ ملک مستحکم ہو، ہمارے بچوں کو اچھی تعلیم ملے، روزگار ملے، یہاں کی صحت کی سہولات ہو اور یہاں ہمارے عوام کو امن ملے. اس کے لیے یہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں. ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کو چلائیں. میں یہاں اس موقع پہ یہ بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس حالات میں پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرے گا، ہماری اپنی احتجاج اور آواز ہوگی، ہم بات کریں گے، لیکن کسی طور پر کسی کو اجازت نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرے. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں. ہم نے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے. میں ختم کرتا ہوں.